نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل، اور ہم نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کی جانب، فی الکتاب، کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں، مرتین، دو مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب آئے گا ان میں سے پہلا وعدہ، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم مقرر کریں گے تمہارے اوپر اپنے بندے، اولی بأس شدید، جو سخت لڑائی والے ہوں گے، فجاسوا خلال الدیار، پس وہ گھس جائیں گے گھروں کے درمیان، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہوتا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے لوٹایا تمہارے لیے غلبہ ان پر، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں اور اولاد کے ساتھ، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں بنایا تعداد میں زیادہ۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی تو نیکی اپنے نفسوں کے لیے کی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو پس وہ بھی اسی نفس کے لیے کی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آ گیا دوسرا وعدہ، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ مٹا ڈالیں تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ داخل ہو مسجد میں جیسا کہ داخل ہوئے پہلی مرتبہ، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ برباد کر دیں جیسے ما عَلَوْا تَتْبِيرًا، جب وہ سرکش ہوں تو جیسے مکمل برباد کر دینا۔ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، امید ہے کہ رب تمہارا رحم کرے تم پر، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا،
اور اگر تم پھر لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے، وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے بنایا جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء کا پہلا رکوع آیات نمبر 4 سے لے کر 8 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے تورات کا ذکر پڑھا، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا تورات میں بنی اسرائیل کو ہم نے یہ ہدایت دی کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بنانا، اور آج کے سبق میں بنی اسرائیل پر جو 2 دفعہ دنیا میں عذاب آیا اس کا ذکر ہے۔ گویا کہ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ یوں سمجھا رہے ہیں کہ واقعہ معراج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے، بے شک، اور یہ مسئلہ تورات میں بھی ہے، اور نہیں مانو گے تو بنی اسرائیل والا حشر تمہارا بھی ہوگا، یعنی ان کا جوڑ یوں ہوا، نہیں مانو گے تو جو ان کا حشر ہوا تھا وہ حشر تمہارا بھی ہوگا، اس لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو بلکہ ایمان لے آؤ۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بعض جرائم کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں اور عبرت اور نمونہ بنا دیتے ہیں، جیسا کہ کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اور یہ بنی اسرائیل اپنے وقت میں ان پر اللہ نے انعامات بھی بہت کیے۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان پر انعامات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون سے ان کو نجات دی، سمندر سے ان کے لیے راستے بنائے، بادلوں کا ان پر سایہ کیا، من اور سلوہ ان پر نازل کیا، پتھر سے 12 چشمے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر بڑے انعامات ہوتے رہے، لیکن یہ ناشکری قوم اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی نافرمان قوم جب مسلسل نافرمانیاں کرتی رہی تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ان پر آئی۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، لوگوں ہم نے تمہیں انعامات دیے، تم پر انعامات کا شکر کرنا لازم ہے۔ اے اہل مکہ، ہم نے تمہیں اپنے بیت اللہ کا پڑوس عطا فرمایا، اور ہم نے تم میں سے اپنا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، لیکن تم کتنے نادان ہو۔ جیسے سورہ قریش میں فرمایا نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ فرمایا قریش، تم سفر پر جاتے ہو اور تمہیں یہ سفر بڑے اچھے لگتے ہیں، اور لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، اور تمہارا حشر یہ ہے، تمہارا حال یہ ہے کہ جس بیت اللہ کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہوئی ہے دنیا میں، اس بیت اللہ میں تم نہ خود عبادت کرتے ہو، نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے لیے چھوڑتے ہو۔ تمہاری بدبختی یہ ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ بدر کے اندر مار کھائی۔ تو فرمایا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بھی فیصلہ کر دیا تھا کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ تم خوب فساد کرو گے، اللہ کے احکامات کو پامال کرو گے،
اور زمین میں فساد برپا کر دو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر ہوا کیا؟ جو اللہ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب پہلا وعدہ آیا نا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے تمہارے اوپر اپنے بندے بھیجے، اولی بأس شدید، جو سخت لڑائی کرنے والے تھے، فجاسو خلال الدیار، وہ گھروں میں گھس گئے اور انہوں نے خوب بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور ظلم و ستم کیا۔ بخت نصر بادشاہ ایسا ان کو مارتا تھا جیسے مولی گاجر کو کاٹا جاتا ہے، ایسے بنی اسرائیل کو کاٹا، اور جو ہزاروں میں بچے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر گرفتار کر کے لے گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے تمہارے اوپر مسلط کیے تھے۔ معلوم ہوا بعض دفعہ یہ ظالم حکمران اللہ مسلط کر دیتا ہے بدعمالیوں کی وجہ سے، اور انسان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ جیسے یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں نا، ہم نے اپنے بندے بھیجے جو بڑے لڑاکے تھے تو اللہ کی بندے نا، چاہے جتنا کوئی ظالم ہو، بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے وہ ظالم بھیجے، لڑاکو اور جناب قتل و غارت کرنے والے، وہ ہم نے بھیجے تمہارے اوپر مسلط کیے، پھر وہ تمہارے گھروں میں گھس گھس کے تمہیں مارتے رہے اور تم جناب بے بس تھے آگے۔ تو یہ اللہ کا عذاب تھا، اصل میں اللہ کا عذاب ہے۔ آج ہمارے اوپر بھی کئی طرح کے عذاب آتے ہیں، ایک ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں تو بدعمالیوں کی سزا ہے۔ جب پوری قوم توبہ نہیں کرے گی، جب پوری قوم سود نہیں چھوڑے گی، جب پوری قوم کفر و شرک نہیں چھوڑے گی، جب پوری قوم اللہ تعالیٰ سے جو اعلان جنگ کر رکھا ہے اس سے توبہ نہیں کرے گی، تو یہ سزائیں تو اللہ دیتے رہیں گے۔ اور یہ مثالیں قرآن میں اس لیے اللہ بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں نصیحت اور عبرت حاصل کرے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان پر ایسے مسلط کیے جو گھروں میں گھس گھس کے ان کو مارتے تھے اور یہ آگے بے بس تھے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ پھر پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پھر کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جس قوم سے اللہ ناراض ہو جائے پھر وہ قوم ذلیل ہو کر ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر کچھ عرصہ تم مارے کھاتے رہے، پھر اللہ نے تمہیں غلبہ عطا فرمایا۔ اور یہ وہ دور تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ اگر آپ نکالیں نا دوسرا پارہ، تھوڑا یہ منظر دیکھ لیں تاکہ ذہن میں آئے۔ دوسرا پارہ نکالیں، سورت کا نام سورت البقرہ۔ مارے کھا کھا کے نا پھر حشر کیا ہوا ان کا۔ صفحہ نمبر 37 ہے اور آیت نمبر ہے جی 345 ختم ہو رہی ہے، 245 ختم ہو رہی ہے اور 246 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 246 اور صفحہ نمبر 37 ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 246۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کی جانب موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ ہوا کیا؟ ادھر کدھر فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ وہ قوم تھی جن کو موسیٰ علیہ السلام کہتے جہاد کرو، نہیں موسیٰ تم اور جا، تیرا رب کرے، ہم نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے ظالم مسلط کیا، اس نے مارا بھی، گرفتار بھی کیا، پھر کٹ کھاتے رہے اور غلامی کی زندگی میں آ گئے۔ پھر کہنے لگے اپنے وقت کے نبی سے، جو شمویل علیہ السلام اکثر مفسرین کہتے ہیں، ان سے کہنے لگے ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ اچھا، اب تو قتال یاد آیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تب تو کہتے تھے نہیں، اب تمہیں یاد آیا؟ انہوں نے آگے سے جواب میں کہا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا
مجھے تو یہ ڈر ہے اگر تمہارے اوپر قتال فرض ہو جائے تم آگے قتال نہیں کرو گے۔ تمہارے پتہ ہے نا ہمیں جناب، جو تم مجاہد ہو ہم جانتے ہیں پہلے سے، موسیٰ علیہ السلام تمہیں سمجھا گئے اور اب تم کہتے ہو۔ قالو، تو قوم والے کہنے لگے نہ حضرت جی ایسی کوئی بات نہیں، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا وجہ ہے ہم کیوں نہیں قتال کریں گے اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا اپنے ہمارے گھروں سے اور بیٹوں سے، ہمیں جلا وطن کر دیا گیا ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح نکال دیا گیا ہے، اس لیے ہم ضرور کریں گے۔ ہمیں تو اب بڑا غصہ ہے ان کافروں پہ، بس اب ایک امیر ہو تاکہ جہاد ہو جائے۔ فلما كتب عليهم القتال، بس جب ان پر قتال لازم کر دیا گیا، تولوا، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا، الا قلیلا منهم، تھوڑے سے لوگ ان میں سے بچے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیهم، اور ان کے لیے ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حضرت طالوت کو امیر مقرر کیا ہے۔ کس کو جی؟ حضرت طالوت کو، لہذا اب قتال کرو، اب حجت بازیاں۔ قالو، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، یہ طالوت کیسے امیر بن گیا ہم پر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار تھے عمارت کے اس سے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال کی وسعت ہی کوئی نہیں ہے، غریب بندہ بھلا کیسے امیر بن گیا۔ قال، حضرت نے بتایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت عطا فرمائی ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ امیر کے اندر جہاد کے کمانڈر میں دو صفتیں ہونی چاہیے، ایک صاحب علم ہو، وہ جہل نہ ہو کہ پٹھے راہ پہ نہ لے جائے، نمبر دو وہ جسمانی طور پر صحیح سلامت اعضاء والا ہو تاکہ لڑائی کر سکتا ہو، تو یہ دونوں صفتیں اس میں موجود ہیں، لہذا نکلو۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور تیسری بات یہ ہے اللہ دیتا ہے اپنا ملک جس کو چاہتا ہے، اللہ نے اس کو امیر بنا دیا، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ او جی نہیں جی اس طرح تو ہم نہیں مانتے، ہمیں تو کوئی نشانی پتہ چلے نا، ہمیں کیا پتہ کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور بدبختو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، پھر تم کہتے ہو کہ ہمیں کیا پتہ، کوئی اور نشانی جی، اور میں نشانی بھی آ جائے گی۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی عمارت کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے سکون کا سامان موجود ہے رب کی طرف سے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے حملہ کیا اور ان کو مارا پیٹا تو ان کے پاس وہ تابوت تھا جس کے اندر تورات کا نسخہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا، موسیٰ علیہ السلام کا کرتا یا من اور سلوے کا مرتبان وغیرہ، جو خاص چیزیں تبرکات ان کے تھے وہ بھی ساتھ لے کر گیا تھا۔ یہ بڑے پریشان تھے کہ وہ بھی ان کے قبضے میں ہے، فرمایا وہ تابوت خود بخود تمہارے پاس آ جائے گا، وہ جس میں سکون کا باعث ہے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور وہ باقی ماندہ چیزیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے ہیں اس صندوق میں ہیں، تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھا کر حضرت طالوت کے پاس لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کی بڑی قدرت ہے نا جی، اللہ بغیر جنگ کی فتح دے سکتے ہیں، صرف اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب اسی طرح تابوت آ گیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں امیر، یعنی بد دل ہو کہ ماننے کا فائدہ کیا ہے، نماز کا وقت ہو، اذان ہو جائے، بندہ کہے
اوف اللہ ٹھنڈ بھی ہے تو وضو بھی کرنا ہے، اچھا پھر چلو پاڑی لیتے ہیں، یہ کوئی نماز ہے پڑھنے والی؟ شوق کے ساتھ اب جناب حضرت طالوت کو امیر مقرر کیا، پہلے تو آؤں کرتے رہے، بالآخر فرشتے بھی آئے اور یہ سارا اچھا ٹھیک ہے جی چلو جی اب جہاد کے لیے نکلے مجاہد۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اگر تھوڑی چند آیتیں اور دیکھ لیں گے تو وہ آیت صحیح سمجھ میں آ جائے گی، تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ فلما فصل طالوت بالجنود، حضرت طالوت لشکر لے کر روانہ ہوئے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، فرمایا آگے آزمائش آئی، نہر کے ساتھ اللہ آزما رہے ہیں، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے نہر کا پانی پی لیا وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو چکھے بھی نہیں وہی میرے ساتھ جائے گا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، کوئی ایک آدھ چلو ہاتھ سے بھر لے تو اجازت ہے، زیادہ پانی پینے کی اجازت کوئی نہیں، پیاس لگی ہو، گرمی کا موسم ہو، آزمائش آ گئی، اللہ فرماتا ہے فشربوا منہ، اکثر نے ڈٹ کے پانی پی لیا، صحیح انہوں کا پانی تو پیوانا جہاد ہونے رسن پھر بعد سے، فشربوا منہ، پانی انہوں نے پی لیا وہاں سے، الا قلیلا منہم، تھوڑے لوگ بچے، تھوڑے لوگ، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب طالوت پار ہو گئے ایمان والے بھی ان کے ساتھ پار ہوئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اب مقابلے میں جالوت تھا کافر، کہنے لگے نہیں طاقت کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلہ کریں، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، حالانکہ پہلے خود کہہ رہے تھے ہم جہاد کریں گے، اب پھر کہنے کہ جی وہ بڑا ظالم ہے جی کیسے جہاد کریں گے، ڈاڑی مارسی تو پھر جناب بھئی جہاد تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کسی بندے آکھا روز دعا کرے نا، میری طرح کوئی مولوی ہو سی، یا اللہ ہم سب کو شہادت کی موت دے، شہادت، سارے جناب آمین آمین آخر، ایک دن جہاد پہ چلا گیا تو شام کوئی واپس آ رہا، تو استاد جی کیوں شہید ہونا سے نہیں گئے ہو تسی؟ اس آخا یار شہید تو بندہ ہو جائے پر ظالم مقصر و مارس پہ کوئی تھوڑا بہت بارہ تا بندہ چلو کوٹ کھا دے مقصر و مارس پہ تو شہید ہونا ہی ہو جڑا مقصر و مار جاوے۔ خیر انہوں نے کہا جی بڑا مشکل کام ہے، آگے جالوت ہے، ایمان والوں نے کیا کہا سننا جی، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جنہوں نے یہ یقین رکھا ہوا تھا کہ ہماری رب سے ملاقات ہونی ہے، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں باذن اللہ، کس کے حکم کے ساتھ؟ ہاں جی، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اب جناب حضرت طالوت کا ساتھ کچھ لوگ جو تیار تھے وہ چلے گئے میدان میں، حضور فرماتے ہیں ان کی تعداد اتنی تھی جتنی بدر میں ہماری تعداد، اللہ، وہ لشکر لے کر گئے جالوت کے مقابلے میں، پھر دعا کر رہے تھے قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اللہ فرماتے ہیں فہزموہم باذن اللہ، اس چھوٹے سے لشکر نے ان کافروں کو شکست دے دی اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ وقتل داؤد جالوت، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے کفر کے سرغنے جالوت کو مار ڈالا، قتل ہو گیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو ملک اور حکمت اور علم عطا فرمایا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ جہاد کی غرض و غایت بیان کرتے ہیں، اگر لوگوں کو ولولا دفع اللہ الناس، لوگوں کو دوسرے سے روکنا نہ ہوتا تو زمین میں فساد ہو جاتا، لیکن اللہ فضل والا ہے، اللہ نے جہاد کو حکم دیا۔ اب واپس آئیے جی اپنے سبق پہ، پہلی دفعہ بنی اسرائیل نے
جب نافرمانی کی اللہ نے بخت نصر بادشاہ کو مسلط کیا، بعض مارے گئے، بعض گرفتار ہوئے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، پھر احساس ہوا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی سے کہا کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، اب ہم لڑیں گے، دشمن کے مقابلے میں جائیں گے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر اعتماد نہیں ہے، جب انہوں نے یقین دلایا تو امیر مقرر ہوئی حضرت طالوت علیہ السلام۔ پھر بھی بعض لوگوں نے گڑبڑ کی، لیکن چلو کوئی قلیل جماعت تیار ہوئی جنہوں نے جا کر جہاد کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی اور اللہ نے دوبارہ ان کو غلبہ نصیب فرمایا۔ سنیے ذرا اب ان آیتوں کو دیکھوں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں یہ فیصلہ کر دیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، تم ضرور فساد کرو گے زمین میں، مرتين، 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، بہت بڑی تم سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلی باری آئے گی، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، ہم ظالم بندے لڑا کے تمہارے اوپر مسلط کریں گے، وہ گھروں میں گھس گھس کر تمہیں ماریں گے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم لوٹا دیں گے غلبہ تمہارا ان پر، اور جیسے حضرت داؤد نے جالوت کو مار ڈالا اور پھر مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو گیا، یہ بنی اسرائیل کا غلبہ تھا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم غلبہ لوٹا ڈالیں گے ان پر۔ وامددناکم باموال وبنین، اور ہم مدد کریں گے تمہاری اموال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ، مال و دولت کی فراوانیاں دیں گے، اللہ اولاد میں اضافہ فرمائیں گے۔ وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہاری تعداد اللہ زیادہ فرما دیں گے، تمہاری تعداد اللہ زیادہ، وہ تعداد اور اولاد زیادہ ہوتی اللہ کے انعامات ہیں، بے شک۔ سمجھ آئی نا؟ آج کل تو ساری کوشش یہ کر میں ساری تعداد گھاٹی ہونی چاہیے، ایک آئی صاحب نہیں 12 پتر نہیں دعا دینے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، سمجھ آئی؟ اسی تو آمین کرنے میں ڈر جانے میں پتہ نہیں آمین آکھاں یا نہ آکھاں، لیکن اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں وجعلناکم اکثر نفیرا، اولاد دوں گا اور تمہاری تعداد کو میں زیادہ کر دوں گا، تمہاری تعداد کو بولو نا جی زیادہ کر دوں گا۔ اچھا، ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی اپنی ذات کے لیے کرو گے۔ اب دیکھو نا بنی اسرائیل نے نہیں جہاد کیا تو خود ذلیل ہوتے رہے، جب اللہ کا حکم مان کر جہاد کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی، خود بھی عزت سے رہے اور جناب فتح بھی مل گئی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کرو گے تو اپنی نفس کے خلاف کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر دوسرا وعدہ آیا غلبے کے بعد، پھر وہی کام کیے ناشکریوں والے، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ سزا دی، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، اور جناب تاکہ چہرے تمہارے مٹا ڈالیں، چہرے مٹا ڈالیں، عزت تمہاری خاک میں مل جائے۔ اللہ نے ایسا ذلیل کیا کہ تمہاری عزت خاک میں مل گئی۔ فرماتے ہیں پھر دوسرا بادشاہ فردوس شاہ بابل ان پر مسلط ہوا، پھر اس نے ان کو مارا اور اسی طرح مارا جیسے پہلے بخت نصر نے مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ نافرمانی کر کے تم کیا سمجھتے ہو دنیا میں عزت سے رہو گے؟ عزت اور ذلت کے فیصلے تو میں کرتا ہوں، جب مجھے ناراض کرو گے تو ایک ظالم ہٹے گا تو دوسرا آ جائے گا، وہ ہٹے گا تو تیسرا آ جائے گا، ذلیل کر کے چھوڑوں گا تمہیں دنیا میں۔ عزت چاہتے ہو تو بس عزت صرف دین میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو مٹا ڈالیں، یعنی تمہیں ذلیل کر دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور مسجد میں پھر داخل ہوں جیسے پہلے داخل ہوئی تھے بیت المقدس میں، اور پہلے تابوت سکینہ اٹھا کر لے گئے، پھر وہی تمہارا حشر کریں۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جو سرکش ہو، جو غلبہ پائے، وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ پھر یہ دوسری سزا ملی، عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ۔ پھر یہ دونوں سزائیں ذکر کرنے کے بعد پھر آگے اللہ اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہیں، امید ہے تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اگر اللہ سے رحمت مانگو تو اس کی رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے،
لیکن نہیں مانگو گے تو حشر تمہارا یہی ہوگا، مار کھاتے رہو گے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے گا، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے، یعنی اگر تم نافرمانی کی طرف لوٹے پھر ہم بھی سزا کی طرف لوٹیں گے۔ اگر تم توبہ کی طرف آئے ہم رحم کریں گے، تم نافرمانی کی طرف لوٹے تو ہم بھی لوٹ جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے، یعنی آخری انجام پھر وہی ہوگا، دنیا میں یہ مار کھاتے رہو گے اور آخر میں جہنم کی مار کھاؤ گے۔ اللہ دنیا آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا